سے آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا جنہاں نو خلیل اللہ دے سلام آن میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ اور پھر یہ پیغام خلیل اللہ علیہ السلام کا فرمایا اپنی امت سے کہیے گا کہ یہ جو جنت ہے اس کی زمین بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ جو جنت ہے پانی اس کا بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں کاشتکاری کی اور پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو اپنی امت سے کہیے گا اگر جنت کے چٹیل میدان کے اندر پودے لگانا چاہتے ہیں، اپنے نام کے درخت لگانا چاہتے ہیں، تو اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری رکھا کریں۔ جب جب وہ یہ کلمات پڑھتے رہیں گے جنت کی چٹیل زمین میں پودے لگتے رہیں گے۔ وہ ان کلمات کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، وہاں جنت کی چٹیل زمین پر ان کے نام کے پودے لگتے رہیں گے۔ پھر حضرات گرامی قدر یہ روایت بھی سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ گھومنے والے، ایک بخاری شریف کی حدیث عرض کی، یہ دوسری روایت، فرمایا کچھ فرشتے ہیں جو کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چکر لگاتے ہیں، زمین پر گھومتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں نے شروع میں ذکر کی جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں ان میں یہ صورت بھی ہے، دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا، دین سکھانے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ تو وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی مجلس ذکر انہیں نظر آتی ہے تو ایک فرشتہ باقیوں سے کہتا ہے کام بن گیا، آ جاؤ، جو ہم تلاش کر رہے تھے وہ مل گیا، اہل ذکر کی مجلس مل گئی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ فرشتے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل ذکر دعا مانگتے ہیں، یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ اہل ذکر درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ اہل ذکر اپنے گھروں کو واپس جانے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ باقیوں سے کہتا ہے دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بخشش کی سند لیے بغیر جا رہا ہو، یہ سارے بخشے گئے، اللہ کے ہاں سے ان کو مغفرت کا پروانہ مل گیا، بخشش کی سند مل گئی، یہ سارے بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ شب بیداری سے عاجز ہو جائے، وہ شب بیدار نہیں ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا، نوافل کی کثرت نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بندہ جو جہاد سے بزدل ہو، جہاد نہیں کر سکتا، تیسرا بندہ مال کے اندر بخل کرنے والا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو فرمایا کوشش تو کرے گا جہاد کے لیے، کوشش بھی کرے گا شب بیداری کے لیے، کوشش کرے گا مال سے صدقات و خیرات کے لیے، لیکن فرمایا جب تک ان پر مداومت نہیں ملتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا متبادل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا رہے، اس جیسا اجر اللہ اسے عطا فرماتا رہے گا۔ یہ متبادل ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو، تسبیح کو، تحمید کو، تحلیل کو، درود شریف کو، تلاوت قرآن کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ فرمایا اللہ کریم اس کی متبادل کے طور پر ایسا اجر اس کے کھاتے میں جمع فرمائے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک آدمی کے قریب سے گزرا، وہ نور کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف نور تھا، تو میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرشتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کیا کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نبی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ اور نور میں چاروں طرف سے ڈوبا ہوا ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی نور ہے، چاروں طرف سے نور کے پردوں میں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی خاصیت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اس کی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، اب وہ درود شریف پڑھ رہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے، دکان پر بیٹھا ہے، میں بچوں کو سکول لینے جاتا ہوں تو روزانہ دیکھتا ہوں ایک بندہ اس کے سکول بیگ کی دکان ہے، اور میں نے جب بھی اس کو دیکھا وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے،
دوسرا، جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہے لیکن انتظار کر رہا ہے کب اذان ہو تو میں مسجد میں جاؤں. گھر بیٹھا ہے، دل مسجد میں، انتظار کر رہا ہے کب اذان ہو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں. اور تیسرا بندہ فرمایا جو اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دلواتا. تو ماں باپ کو گالی نہ دلوانے کی صورت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو اس لیے تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو. تو فرمایا 3 باتیں جس کے اندر موجود ہوں اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر نور کے پردوں میں ڈوبا ہوا دیکھا، جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے. اب حضرات گرامی قدر، ذکر کی مختلف صورتیں بیان کی گئی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد 2 چیزیں، کھانا اور پینا، اور تیسرا لباس. ان کی زندگی کا مرکز و محور یہی ہے، اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، اچھا پہن لیا، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی زندگی کا سرکل ہے، اور یہی ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی اس کی تنگ کر دی جائے گی. کون سی زندگی؟ تو مفسرین نے 5 اقوال لکھے. پہلی بات فرمایا دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ذکر نہیں کرتا، دنیا کی زندگی تنگ ہوگی. توجہ ہے تھوڑی؟ دنیا کی زندگی کیسے تنگ ہوگی؟ فرمایا اربوں پتی ہے لیکن گولیاں کھا کے سوتا ہے. اربوں پتی ہے لیکن اربوں کی ہوس رکھتا ہے. کروڑ روپیہ آ رہے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتا، اگلے کروڑ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. ایک فیکٹری چل رہی ہے، دوسری فیکٹری کی فکر میں گھل رہا ہے. اللہ کی یاد سے غافل ہے. سب کچھ ہو کر بھی یوں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. تو جس نے ذکر الہی سے منہ موڑا، معیشتاً ضنکا کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ رب فرماتا ہے اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. دوسرا فرمایا اس کی برزخی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد الہی سے اعراض کرنے والے جو دنیا میں اپنے رب کو بھول گئے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، قبر کی زندگی کیسے تنگ ہوگی. فرمایا جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر اس طرح سکڑ جائے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے باہر آئیں گی. قبر کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور تیسرا فرمایا اس کی دینی زندگی تنگ ہوگی. جھوٹ کو وبال نہیں سمجھے گا، غیبت کو وبال نہیں سمجھے گا. صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے اسباب مسدود ہو جائیں گے، ہدایت کے طرف لے جانے والے راستے اس کو بند نظر آئیں گے، اور اس طرف اس کو جانے میں مشکل پیش آئے گی. صراط مستقیم کی طرف نہیں جائے گا. اس کا اٹھنا بیٹھنا جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر، بدکاری کے اندر، زنا کے اندر، بدنگاہی کے اندر، وجہ کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، ذکر الہی سے غافل ہے. معیشتاً ضنکا، اللہ نے اس کی برزخی زندگی کو تنگ کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کریم اس کی اخروی زندگی کو تنگ کر دے گا. جہنم کا عذاب وہ اسے دیکھنا پڑے گا. جہنم کی گرمی اور حدت اور شدت وہ اس کو محسوس کرنی پڑے گی. اور 5واں قول توجہ فرمائیں گے آپ. اب ایک یہ ہے کہ ذکر الہی سے غفلت کرنے والے کی دنیا کی زندگی تنگ. دوسرا قول ہے برزخی زندگی تنگ. تیسرا قول ہے دینی زندگی تنگ. چوتھا قول ہے اخروی زندگی تنگ. اور 5واں قول یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا سے یہ چاروں مراد ہے. جو ذکر الہی سے غافل ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ، قبر کی زندگی بھی تنگ، دین کی زندگی بھی تنگ، اخروی بھی زندگی بھی تنگ. لیکن جس کی زبان یاد الہی سے تر رہتی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اس کی دنیا بھی خوش، قبر بھی خوش، اور اس کی آخرت بھی خوش، اور اس کی دینی زندگی بھی خوش. فرمایا وہ ہر وقت جو یاد الہی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کریم اس کے ہر معاملے کے اندر اللہ کریم اس کی دنیا کی آخرت کی زندگی کو خوش رکھے گا. جس نے دنیا کے اندر اللہ کو یاد کیا ہے
قبر کے اندر بھی وہ سکون اور راحت پائے گا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ پھر حضرات گرامی قدر فرمایا ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا، دعا ہمارا موضوع تھا، اور اس میں آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بن مانگے مانگنے والوں سے بہتر عطا کیا جاتا ہے۔ یاد ہے کیڑے کیڑے نے؟ ایک درود شریف پڑھنے والا، درود کی کثرت کرنے والا، اور ایک تلاوت کلام مجید کثرت سے کرنے والا، اور تیسرا میں نے عرض کیا تھا ذکر کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں صورتیں ذکر کی ہیں، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا اور ذکر اللہ کا، اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، درود بھی شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، یہ ساری باتیں ذکر الہی میں شامل ہے۔ تو فرمایا ایک ذکر الہی کے اندر مصروف رہنے والے کو ایک اجر تو اس کا یہ ہے کہ وہ رب سے نہ بھی مانگے تو رب مانگنے والوں سے بھی بہتر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، کچھ کلمات خیر اور کچھ ذکر اذکار جن کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، سنو گے؟ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی، اس کو پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ موت کے علاوہ اس بندے کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا جو بستر پر گیا رات اور اس نے وہاں آیت الکرسی پڑھی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے والا صرف خود نہیں، اس کے اہل خانہ، اس کے پڑوسی اور اس کے گھر والے بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پڑھی آیت الکرسی، اس نے ہے برکات سب کو مل رہی ہے۔ اور پھر یہ آیت الکرسی، اس کی فضیلت کو اس انداز سے بھی سمجھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ صدقہ فطر کا مال آیا بیت المال کے اندر، نبی علیہ السلام نے مجھے اس کا نگران بنایا۔ فرماتے میں رات جب بیت المال کے اور اس صدقے کا جو صدقہ فطر اکٹھا ہوا تھا اس کی جب میں حفاظت کر رہا تھا تو ایک چور آیا، اس چور نے جب اس مال کو ہاتھ ڈالا تو آپ فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں محتاج بھی ہوں، ضرورت مند بھی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا سرکار نے خود فرمایا ابو ہریرہ اور رات والے چور دا کی بنیا؟ عرض کی سرکار وہ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے ہیں، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں رات انتظار میں تھا، وہ پھر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا اس کو۔ اب جب میں نے اس کو پھر پکڑا تو اس نے پھر وہی کل والی کہانی پھر سنائی۔ فرماتے مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کے حضور وہ اس نے وہی باتیں کی، مجھے پھر ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا۔ عرض کرتے ہیں حضور آج پھر آئے گا؟ فرمایا پھر آئے گا۔ اب تیسری رات آئی تو پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس کو کہا آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا، آج تجھے نہیں جانے دوں گا، تو جو مرضی کہانی سنا۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دینا تو میں کام کی بات آپ کو بتاؤں گا، ایک وظیفہ دوں گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ رات بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیں تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے کہا وظیفہ تو بڑے کام دہ، تو میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا حضور وہ جاتے ہوئے ایک وظیفہ بتا گیا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اے جھوٹا گل سچی کر گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جو تجھے کہہ گیا نا کہ آیت الکرسی شیطان سے بچائے گی، وہ خود شیطان تھا جو تجھے وظیفہ بتا کر گیا ہے، تو تھا جھوٹا لیکن بات تجھے سچی بتا کر گیا ہے کہ آیت الکرسی کی یہ برکت ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے بندہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر ایک اور وظیفہ، یہ میں تمام وظائف واٹس ایپ کر دوں گا، جس صاحب کو کسی کو چاہیے تو وہ لے لے، بالکل مختصر وظائف ہیں۔
پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور کلمات کی تعلیم دی. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جس طرح مجھ سے روٹھ ہی گئی ہے, معاشی طور پر پریشان ہوں, مالی طور پر تنگ دستی ہے. جس طرح آج ہم سنتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے کاروبار بہت اچھا تھا, اب کاروبار ڈاؤن ہو گیا, پتہ نہیں نظر لگ گئی, اثرات ہے. تو مالی طور پر تنگ دستی آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ کون سی تسبیح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تسبیح طلوع فجر کے ساتھ. میں وضاحت کر دوں کہ طلوع آفتاب اور ہے, طلوع فجر اور ہے. طلوع فجر سے مراد ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, طلوع آفتاب سے مراد ہوتا ہے جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. تو طلوع فجر جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. تو اللہ کریم تمہاری معاشی تنگ دستی کو دور کر دے گا. وہ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا, میں نے یہ اپنا وظیفہ بنا لیا, طلوع فجر کے ساتھ ہی 100 مرتبہ یہ کلمات میں پڑھتا تھا. کچھ عرصے بعد میں آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ عرض کیا سرکار مال اتنا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھاؤں, کہاں رکھوں, کہاں رکھوں.